السلام علیکم ناظرین، ایک ایسا خواب جس میں تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال بتا دیا گیا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا؟ اس کی صحیح تعبیر کیا تھی؟ اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ دانیال کے لغوی معنی ہیں خدا میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی جانکاری موجود نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے، جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ جب دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں ملوث تھے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو چکے تھے۔ لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کا مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت دانیال کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فسق و فجور اور برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر کا حملہ ان پر خدا کی طرف سے ایک مار ہے اور اس کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر بھیڑوں کے ریوڑوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پراسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی، اس پر آسمان سے پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے، اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت کے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر جاننی چاہی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال سے پوچھی جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ خدا کے سوا کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اس پر بخت نصر نے خاموشی اختیار کی اور اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننا تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا ہے وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال نے فرمایا، جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسرے اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ قابلیت دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام ایک جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی۔
اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال کہنیوں اور درباریوں سے زیادہ مدلل اور بہترین جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذا اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حلال غذاؤں میں اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابلی لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور روز 3 بار بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پریشان کر دینے والے خواب روز نظر آنے لگے، لہذا حضرت دانیال نے اس سے فرمایا کہ تیری حکومت تب ہی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خداوند کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا رخ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند تجھ پر اپنا رحم کر دے۔ لہذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا اور اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا۔ لہذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کا علم سے نوازا گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بالشازار بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے خود کو شیر کے سامنے بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے خداوند، میں مدد مانگتا ہوں۔ اس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت اندر قید خانے میں موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخص ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ حضرت دانیال نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کے سونے سے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی سلطنت ہے، دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی حکومت تھی جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی، تیسری سلطنت تانبے کی رانیں یعنی یونان کی سلطنت تھی جس نے سکندر یونانی کی بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو روند ڈالا تھا، اور کچھ لوہے اور مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی سلطنت سلطنت روما یعنی رومن امپائر تھی جو کہ بعد ازاں 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی اس پر ذرا سے بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی، اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔
آخر کار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدا کی مملکت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیب اور سلطنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رون دی گئی اور اسلام زمین میں ہر سمت بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس پانچویں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس کی تعویل کر ڈالی، کیونکہ اسے قائم کرنے والا نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آ گیا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق پانچویں عظیم سلطنت تا قیامت قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین۔